حمد و ثنا تمام در کبریائی بڑیائی بزرگی برکیتائی شہنشاہی کبریائی تمام در تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحمیدات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات خالق ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کی اور درود و سلام آقا جوان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کی زیوکار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیو و دوستوں، سب سے پہلے میری دلی دعا ہے ہمارا خالق مالک سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے آمین ثم آمین۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں یاد ہوگا کہ عید سے قبل الحمدللہ ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی زندگی کے ہر معاملے میں خواہ وہ عبادت کا معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو، غم کا معاملہ ہو، خواہ وہ امن کا ہو، جنگ کا ہو، تجارت کا ہو، معیشت کا ہو، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس معاملے میں سنت طریقہ اسوہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ ہم نے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد تو عطا فرمائی الحمدللہ، اب اولاد کا نام رکھنا ہے، اب اولاد کا نام رکھنا ہے۔ نام رکھنے میں میرے نبی کی سنت اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی بیٹا عطا فرمایا ایسے کسی نے نام بتایا تو نام رکھ لیا، نہیں، نام کا معاملہ ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ نام کا معاملہ بچے کے کردار اور اس کی تربیت کا معاملہ ہے، اور یقین مانیے نام کا معاملہ بچے کی دنیا اور آخرت کی بہتری کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت کے دن آپ اپنے نام سے اپنے باپ کے نام سے بلائے جاؤ گے، پکارے جاؤ گے، رب العالمین بلائیں گے، فرشتے بلائیں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا نام اپنے بھی اچھے رکھو، اپنی اولاد کے بھی اچھے رکھو، اور یارو اولاد کا نام اچھا ہوگا تربیت کے اوپر کردار کے اوپر بڑا بہترین اثر پڑے گا۔ اگر نام اچھا نہ رکھا یقین مانیے بچے کے حالات اس کا مستقبل کبھی بھی بہترین اور اچھا نہیں ہو سکتا۔ کیسے؟ پڑھیے صحیح مسلم کو، آپ کو ایک حدیث ملے گی، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میرے دادا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا نام ہے حزن۔ میرا نام کیا ہے؟ بولے حزن، میرا نام ہے حزن۔ حزن کا معنی ہے دکھ، تکلیف، پریشانی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنا نام سہل رکھ لے، آسانی کرنے والا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سہل رکھ لے، آسانی کرنے والا، نرمی کرنے والا۔ حضرت سعید بیان فرماتے ہیں میرے بابا کہنے لگے نہیں، جو سہل آسانی کرنے والا ہوتا ہے لوگ اسے اپنے پاؤں کے نیچے رون کے چلے جاتے ہیں، میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں میرے دادا نے اپنا نام حزن ہی رکھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اسی نام کی بے برکتی کی وجہ سے ساری زندگی ہمارے خاندان میں دکھ اور پریشانی ہے۔
نام کا بڑا اثر ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے۔ آئے ذرا توجہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اولاد نیک عطا فرمائے، صالح عطا فرمائے، بے عیب عطا فرمائے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ اور جب اللہ اولاد عطا فرمائے، بیٹی ہو بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ نام بھی اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 11 ہے، وَلَا تَنَابَسُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، یہ نہیں کہ نام اس کا ذیشان رکھ دیا، اسے شانی شانی کہنا شروع کر دیا، نام اس کا اللہ دیتا رہ دیا، اسے دیتا دیتا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَسُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان تو لے کر کے آئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد وہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں جو مسلمانوں میں باقی رہی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے برے نام رکھنا، برے القاب دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لوگوں اگر توبہ نہیں کرو گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ نام کا معاملہ کیسا بہترین اور اعلیٰ ہے۔ ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے جو باپ کے اوپر ہے، اولاد کا فرض ہے جو باپ کے کندھوں کے اوپر ہے۔ یہ ایک تحفہ ہے جو باپ اپنی اولاد کو سب سے پہلے دیتا ہے۔ آئے توجہ فرمائیں، شعب الایمان میں حدیث نمبر 8658 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آئے صحابہ اکرام میرے نبی کے پاس، انہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا ما حق الوالد علی الولد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا تو پتہ چل گیا والدین کے کون سے حقوق ہیں جو اولاد نے ادا کرنے ہیں، ہمیں تو اس کا پتہ ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں چھڑکو نہیں، اونچی آواز میں نہیں بولو۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے والد کے کیا حق ہے۔ فَمَا حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ، لیکن اللہ کے نبی یہ تو بتلائیے وہ اولاد کے کون سے حقوق ہیں جو باپ نے بھی ادا کرنے ہیں۔ صرف ایسے ہی نہیں کہ اولاد ہی حقوق ادا کرے، کچھ اولاد کے حقوق باپ کے اوپر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان يحسن اسما، کہ جو اولاد کا پہلا حق باپ کے اوپر وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، وَيُحْسِنَ عَدَبًا، اور اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھلائے۔ مسند بزار میں حدیث نمبر 8540 ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا ان من حق الولد علی الوالد، کہ جو اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر ہے، ان یحسن اسما، یہ کہ باپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، وَيُحْسِنَ عَدَبًا، اور اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھلائے۔ جامع الکبیر میں امام سیوطی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کے آئے ہیں، حدیث نمبر 7999 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا اول ما ينحل الرجل ولده، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، جو باپ اپنی بیٹی یا بیٹے کو دیتا ہے، اسمہ، آپ نے فرمایا وہ اس کا بہترین نام ہے، فَلْيُحْسِنْ اسمہ، آپ نے فرمایا باپ کا حق ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، میرے پیارے نبی، ہم سب کے نبی، دلارے نبی، مکی مدنی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے قبل آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی بیٹیاں؟ اور 1 بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی رسالت نہیں ملی، لیکن آپ حیران ہوں گے میرے پیارے نبی نے نبوت سے قبل اپنی بیٹیوں کے نام بھی بڑے بہترین اور اچھے رکھے، جن کا معنی بھی اچھا، جن کا کردار بھی اچھا، اپنے بیٹے کا نام بھی بڑا اعلیٰ رکھا۔ حالانکہ نبوت سے قبل کیا تھا، کوئی اپنی اولاد کا نام عبد العزیٰ رکھتا، کوئی لات منات کے نام پر رکھتا، کوئی عبد الکعبہ رکھتا۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے نبوت سے پہلے
جتنی اولادیں ہوئی کسی بھی اولاد کا نام بےہودہ گھٹیا اور مشرک رکھا نہیں رکھا، سمجھ بوجھ اختیار کی۔ آئے توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو پہلی بیٹی عطا فرمائی، آپ نے اس کا نام رکھا زینب، پھر بیٹی عطا فرمائی نام رکھا رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، میرے سوڑے نبی نے اس کا نام رکھا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میرے نبی کی اولادیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، آپ نے ایک کا نام رکھا عبداللہ اور دوسرے کا نام رکھا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے ایک کا نام رکھا عبداللہ، دوسرے کا نام رکھا ابراہیم۔ اور ہاں یہ عبداللہ وہی تھے کہ جب فوت ہو گئے تو مشرکین مکہ نے باتیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، اور ابراہیم تو وہ تھے جو مدینے میں فوت ہوئے، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا۔ میرے نبی نے پھر مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو توجہ فرماؤ، اچھے نام رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھے نام رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رکھنے چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ آئے ذرا توجہ فرمائیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے سنن ابو داؤد میں، حدیث نمبر 676 ہے، سنن کبریٰ البہقی میں ہے، حدیث نمبر 515 ہے، سنن دارمی میں حدیث نمبر 2850 ہے، صحیح ابن حبان میں 5818 ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، اور لوگوں جب قیامت کا دن آئے گا تم لوگ اپنے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ کس کے نام سے؟ کدے نام نہ پکارے جانا بھائی؟ اپنے نام نہ پکارے جانا۔ عبداللہ کتھے، عبد الرحمن کتھے، ابو بکر کتھے، ابو درداء کتھے، سعید کتھے، معاذ کتھے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اپنے نام دے نال پکارے جاؤ گے، اپنے نام دے نال پکارے جاؤ گے۔ یہ مسئلہ میں اس کر کے بار بار پوچھ رہا ہوں، یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے۔ ساڈے ماحول اور معاشرے دے اندر نا بڑی وبا تے بڑی بیماری پھیلی ہے، لوگوں کو مسئلے دا پتہ نہیں ہوندا، ہمیں بے تکیاں گلاں کرنی شروع کر دیندے نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، قیامت کے دن تم پکارے جاؤ گے اپنے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اپنے نام سے۔ واسماء آبائکم، اور اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ محمد بن عبداللہ کدھر ہے؟ ابراہیم بن عبداللہ کدھر ہے؟ ابراہیم بن محمد کدھر ہے؟ عبد الرحمن بن محمد کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے نام سے، اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ، آپ نے فرمایا جب بھی اپنی اولاد کا نام رکھو، بیٹی کا رکھو، بیٹے کا رکھو، فَأَحْسِنُوا، آپ نے فرمایا اچھا بہترین سونا اور ستھرا نام رکھو، کہ جب قیامت کے دن مجھے اور آپ کو ہماری اولاد کو پکارا جائے نبیوں کے سامنے، نام اچھا ہو، بہترین ہو، اعلیٰ ہو، نام رکھنے میں سستی نہ کی جائے۔ آئیں ذرا توجہ فرمائے، نبوت کے بعد میرے نبی کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام رکھا عبداللہ، دوسرے کا نام رکھا ابراہیم۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، میرے نبی کی حدیث ہے سنن ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4949 ہے، 4950 ہے۔ حضرت ابو درداء اسی حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کائنات کے امام نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، آپ نے فرمایا 2 نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ اب غور فرمائیں، میرے نبی نے نبوت کے بعد جب بیٹا اللہ نے عطا فرمایا تو نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ عبداللہ۔ ہاں یاد رکھیے بیٹے کا نام تو عبداللہ رکھنا چاہیے، اور اگر بیٹی اللہ عطا فرمائے کوشش کیجیے آمت اللہ رکھیں۔ کیا رکھیں؟ آمت اللہ۔ عبداللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اور آمت الرحمن، آمت اللہ کا معنی ہوتا ہے رحمان کی بندی، رحمان کی غلام۔ سیم عبداللہ کا معنی امت اللہ میں آتا ہے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ بیٹیوں کے نام رکھے جائیں، اور میں نے صرف ایک نام سنا ہے، میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام امت اللہ رکھا، اس کے علاوہ میں نے آج تک نہیں سنا
مسلمان نام بھی بڑے عجیب رکھتے ہیں. میرے نبی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ. اور ہاں توجہ فرمائیں, سنن ابو داؤد ہے, حدیث نمبر 4950 ہے, مسند احمد ہے 1178 ہے, سلسلہ حدیث صحیحہ ہے, حدیث نمبر 1040 ہے. ابو وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء, آپ نے فرمایا اپنی اولادوں کے نام رکھو نبیوں کے نام پہ. کس کے نام پہ رکھو بھائیو؟ نبیوں کے نام پہ. محمد رکھو. بعض لوگ کہتے ہیں محمد نہیں رکھنا چاہیے, وہ لوگ بات کرتے ہیں جو مطالعہ اور احادیث پڑھتے نہیں. صحیح بخاری میں آپ کو حدیث ملے گی, میرے نبی نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ میرے نام پر نام رکھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میرے نبی کی حیات تک محدود تھا. آج ہر بندہ رکھ سکتا ہے. اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیے, ابراہیم رکھیے, عیسیٰ رکھیے, موسیٰ رکھیے, ہارون رکھیے, نور رکھیے. اپنی اولاد کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں کے نام پر رکھو. لیکن کتنے مسلمان ہیں کہ جو نام نبیوں کے نام پر رکھتے ہیں؟ نہیں. مجھ سے پوچھیں گے, آپ سے پوچھیں گے, اگر بتلائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ نام بڑا پرانا ہے, یہ تو میرے چاچے دا بھی نام ہے, میرے دادے دا بھی نام ہے, اے تے ساڈا فلاں رشتے دا. ساڈے محلے دے اندر 10 منڈے جنہاں دا نام ہے. یہ لطیفہ نہیں, میں آپ کو حقیقت بات بیان کرتا ہوں. مجھے نا ایک فون آیا, اللہ اکبر کبیرہ, کہنے لگے قاری صاحب مجھے نا کوئی نام بتائیں, اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا, کوئی نام بتائیں. میں نے کہا نام اس کا رکھو ابراہیم. کہنے لگے جی نبی کا نام ہے, نام بڑا وزنی ہوتا ہے, کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, عیسیٰ نام رکھو, کتنا پیارا نام ہے. کہنے لگے نہیں کوئی اور نام بتائیں. میں نے کہا ہاشم رکھو, اللہ کے نبی کا نام ہے. کہنے لگے نہیں جی بہت, اب کیا کریں, بعض دفعہ الٹے نام. میں نے کہا الٹا نام تو لینا ہی نہیں ہے, خواہ وہ نبی کا نام ہے, خواہ وہ کسی صحابی کا نام ہے, الٹا تو لینا ہی نہیں ہے. نہیں کوئی اور بتائیں. میں نے کہا نام رکھ لو, پھر سعد رکھ لو, سعید رکھ لو, معاذ رکھ لو, معاوض رکھ لو. نہیں قاری صاحب میں ایک دل کی بات بتاؤں. میں نے کہا بتاؤ. قاری صاحب نام وہ ہو کہ کبھی کسی نے نہ رکھا, ایسا نام. تو میں نے اسے کہا فرعون رکھو. کیا رکھو؟ فرعون رکھو, حامان رکھ لو, قارون رکھ لو, ابلیس رکھ لو. میں نے کہا نام یہ رکھو, اللہ کی قسم یہ وہ نام ہے جو کائنات میں ایک ملیں گے, 2 نہیں ملیں گے. میں نے کہا رکھ لو, قارون رکھ لو, فرعون رکھ لو, ابلیس رکھ لو. جب اتنی بات میں نے کی وہ خاموش. کہنے لگا قاری صاحب سی بےزتی کر رہے. یار میں نے اس سے کہا بھائی دیکھو, جب قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے اپنی اولاد کے نام نبیوں کے نام پر رکھو, صلحاء کے نام پر رکھو, پھر میں اور آپ کون سا رستہ اختیار کر رہے ہیں؟ یہ تو حالات ہیں مسلمانوں کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے نام نبیوں کے نام پر رکھو. اور آئیں ذرا توجہ فرمائیں, صحیح مسلم ہے, حدیث نمبر 2315 ہے, سنن ابو داؤد ہے, حدیث نمبر 3126 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ولد لی اللیلۃ غلام, اے میرے صحابہ آج رات اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا. آپ نے فرمایا فسمیتہ باسم ابی ابراہیم, آپ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا. یہ میرے نبی کی سنت ہے, میرے نبی کا طریقہ ہے. اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صحابہ اکرام ہی نہیں, بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے قبل جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ اپنی اولادوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھتے, صلحاء کے نام پر رکھتے. اسی لیے تو وہ نجران کی طرف جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے, یہودیوں اور عیسائیوں نے قرآن کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا. صحیح مسلم ہے, حدیث نمبر 5721 ہے, سنن ترمذی میں, نسائی میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان فرماتے ہیں
لما قدمت نجران سألونی، کہتے ہیں جب ہم نجران کے علاقے میں گئے نا تو نجران کے عیسائیوں نے یہودیوں سے ہم سے سوال کیا انکم تقرؤون یا اخت ہارون، کہ تم قرآن مجید میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون۔ ہارون علیہ السلام کون تھے بھائیو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ آج تھوڑا سا یہ حدیث سمجھنے والی ہے، یہ حدیث سمجھنے والی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اب قرآن مجید کو آپ پڑھیں نا سورہ مریم علیہ السلام کو، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پر پیدا فرمانا تھا، جب حضرت مریم علیہ السلام کی وہ مخصوص حالت ہو گئی، جسم کی حالت اور کیفیت بدل گئی، آپ اپنے علاقے میں آئیں، اور آپ جب اپنے علاقے میں آئیں تو آپ کے علاقے کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اختہ ہارون، یا اختہ ہارون۔ بات کی سمجھ آئی بھائی؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ سمجھنے والی بات اگر دوبارہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے نام، صحابہ کرام اپنی اولاد کے نام، اور آپ سے قبل جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ اپنی اولادوں کے نام انبیاء اور صالحان نیک لوگوں کے نام پر رکھتے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان فرماتے ہیں نجران کے علاقے میں گئے تو نجران کے عیسائیوں نے ہم پر ایک اعتراض کیا، قرآن پر اعتراض کیا کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا اخت ہارون، ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ قضا و قضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ تو کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ جو قرآن میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا یا اخت ہارون، اس کا مطلب ہے قرآن میں غلطی موجود ہے۔ قرآن میں سمجھ آئی بھائی؟ آگے قرآن میں غلطی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پیارے پیغمبر مسکرائے، آپ نے فرمایا انہم کانوا یسمون بانبیائہم، آپ نے فرمایا ان بے عقل لوگوں کو، لا علم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہارون علیہ السلام جو حضرت مریم کے لیے مخاطب کیا گیا وہ حضرت موسیٰ کے بھائی نہیں تھے، بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے، اور ان کی نسبت سے کہا گیا تھا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اپنی اولادوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھتے تھے، وہ لوگ بھی رکھتے تھے۔ لیکن آج اب غور کیجیے، اللہ معافی دے، لوگ غور نہیں کرتے، لوگ توجہ نہیں کرتے، من چاہے نام رکھتے ہیں، گوگل پر دیکھ لیا، فیس بک پر دیکھ لیا، یا پھر ٹی وی یا ڈرامے یا فلم میں دیکھ لیا، کسی مارننگ شو میں نام دیکھ لیا، نام رکھ لیا، لکھوا دیا، پھر مجھ سے آپ سے پوچھتے پھرتے ہیں حضرت اس کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیے، نام رکھیں، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، نبیوں کے نام پر بیٹی عطا فرمائے، ازواج النبی، بنات النبی کے نام پر نام رکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے نبی نے ایسے نام کہ جن کا معنی اچھا نہیں، ایسے نام کہ جن میں مبالغہ ہے، اللہ کے نبی نے وہ نام تبدیل فرمائے اور رکھنے سے منع فرمائے۔ کیسے؟ توجہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 2139 ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت فرماتے ہیں، ان ابنۃ لعمر کانت یقال لہ عاصیہ، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بیٹی تھی اور اس کا نام عاصیہ تھا۔ کیا نام تھا بھائیو؟ عاصیہ، عین کے ساتھ، اور عین کے ساتھ عاصیہ کا معنی ہوتا ہے نافرمان، گناہ گار، گناہ کرنے والی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ عین سے تھا۔ میرے نبی کو پتا چلا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نام تبدیل فرمایا، فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ، اللہ کے نبی نے عاصیہ کو تبدیل فرما کے اس کا نام رکھا
جمیلہ. کیا نام رکھا بھائیو؟ جمیلہ. جمیلہ کا معنی خوبصورت، خوبرو، نیک، پرہیزگار. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 5729 ہے. مسند احمد ہے حدیث نمبر 2334 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کی ایک بیوی کا نام جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ میری اور آپ کی روحانی ماں ہے، امہات المومنین میں سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے پیغمبر کے صحابی بیان فرماتے ہیں جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، کانت جویریۃ اسمہا برہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرا نام برہ ہے. کیا نام ہے؟ برہ. برہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ پرہیزگار، بہت زیادہ نیکی کرنے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنا، فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ان کا نام تبدیل کر دیا. اللہ کے نبی نے ان کے نام کو تبدیل کیا. وَكَانَ يَكْرَهُ أَن يُقَالُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ بَرًّا. اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا کہ کوئی مجھ سے آئے پوچھے کہ برہ کدھر ہے، میں کہوں کہ میرے پاس برہ موجود. بات سمجھ آئی بھائی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. اسلم صاحب آپ کے بھائی کا نام ہو برکت. کیا نام ہو؟ اب آپ کو ایک بھائی کا فون آتا ہے، وہ آپ سے پوچھے اسلم صاحب برکت تو آڑے لاگے اور برکت آپ کا بھائی آپ کے پاس موجود نہ ہو. آپ کہیں گے نہیں برکت میرے کو نہیں ہے، برکت میرے کو. تو مسلمان کے پاس تو ہر وقت برکت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ناپسند کیا کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی بیوی برہ نیکوکار نیکی کدھر ہے اور وہ میرے پاس نہ ہو، میں کہوں میرے پاس برہ نیکی موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے نبی نے برکت، رحمت، ناجیہ، یسرا وغیرہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ نام نہ رکھنا. بات سمجھ آئی بھائیو؟ اب ایک اور چیز کی طرف توجہ فرمائیں. ایک طرف تو آتے ہیں لوگ سیدھے سادے، ایک طرف تو آتے ہیں لوگ سیدھے سادے، نام رکھ لیا بعد میں. اب مجھے یاد ہے ابھی میرے تعلیمی دور میں ایک ساتھی نے سوال کیا، میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے جمعہ میں بتایا یار اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو. انہوں نے جمعہ سنا، کہنے لگے قاری صاحب کوئی نام تھا ان کی بیٹی کا، میرے خیال میں کوئی عشاء یا عشر اس طرح کر کے کوئی نام تھا، وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. کہنے لگے قاری صاحب اس کا معنی بتاؤ. میں نے کہا یار معنی میں آپ کو ڈکشنری سے دیکھ کے بتاؤں گا، ویسے نہیں بتا سکتا. اب میں گیا اپنے مدرسے میں، وہاں پر میں نے فروض اللغات کتاب ہے اور اسی طریقے سے اور لغت کی کتابیں وہ میں نے دیکھی. اللہ کی قسم جب میں نے اس کا معنی دیکھا تو اس کا معنی تھا جہنم کی دیوار. کیا نام تھا اس کا؟ جہنم کی دیوار. لوگ اور نہیں کرتے. ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے کسی فلم میں، کسی ڈرامے میں، کسی پروگرام میں، اخبار میں نام سنا تو اپنی اولاد کا رکھ لیا. ایک طرف ہے مذہبی لوگ جن کا مذہب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، وہ اپنی اولاد کا نام رکھیں گے ایمان فاطمہ. نام سنا ہے آپ نے؟ نام سنا بھائیو؟ سنا نا؟ ایمان فاطمہ، نور فاطمہ. اب مجھے ایک بات بتائیے، کوئی بھی بندہ فاطمہ کے ایمان کو پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بھی بندہ فاطمہ کے نور کو پہنچ سکتا ہے؟ نور ایمان نہیں پہنچ سکتا. ملائکہ نام رکھیں گے. ملائکہ نام سنا ہے آپ نے لڑکیوں کو؟ اب یہ ملائکہ نام کدھر سے آیا پتہ آپ کو؟ ایمان فاطمہ کی مشورہ کرتا ہے نہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کا سب سے زیادہ ڈڈورا کون پیٹتے ہیں؟ نام رکھا جائے منع نہیں کرتے، صرف اور صرف آپ فاطمہ نام رکھیے، فاطمہ الزہرا نام رکھیے، ایمان فاطمہ، نور فاطمہ. بندہ ان کے ایمان اور نور کو پہنچ ہی نہیں سکتا. ملائکہ نام رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کا. ملائکہ کبھی ہم نے غور کیا نام کہاں سے نکلا، کہاں سے سوچ بنی؟ یہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے یہ ملائکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. مسلمان نام رکھتے اپنی بیٹیوں کا ملائکہ. القا نام رکھتے القا. مجھے فون آیا جی ہم نے اپنی بیٹی کا نام القا رکھا، معنی کیا ہے؟
میں کہا پنجابی دے اندر مانا تکا دے کے تے زمین تے سڑ دو. آپ پڑھیے سورۃ طٰہٰ کو، القا کا معنی پھینکنا. لوگ نہیں غور کرتے، لوگ توجہ نہیں کرتے، جو جی چایا نام ارم نام رکھتے ہیں. ارم پتہ نام سنا ہے آپ نے بیٹیوں کا؟ سنا ہے نا نام؟ ارم کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ آپ پڑھیے سورہ الفجر کو، آپ سب بیٹھے ہیں. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ فرماتے ہیں یہ ارم والے، قوم ہود والے، وہ لمبے لمبے جسم و ستونوں والے، یہ علاقہ ارم والے لوگ تھے جن پر اللہ نے ہوا کا عذاب چلا کے ان کے سر آپس میں پٹک پٹک کے انہیں عبرت کا نشان بنایا. لوگ اور نہیں کرتے. یارو آؤ میرے نبی کی حدیث سنو. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم. اور لوگوں قیامت کے دن آپ اپنے نام سے، اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنا نام اچھا رکھو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پہلا تحفہ ہے جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اچھے اور بہترین نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ذی وقار محترم معزز عزیز ساتھیوں، آج کے خطبہ میں الحمدللہ ہم نے نام رکھنے کے بارے میں نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ کیا ہے وہ سنا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک صالح نرینہ بے عیب اولاد عطا فرمائے. جتنے بھی میرے دوست میرے بھائی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو نیک صالح نرینہ بے عیب اولاد عطا فرمائے. جن کو بیٹیوں کی ضرورت ہے بیٹیاں، جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمام کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے. اور جو صاحب اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا سبب بنائے. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے، خصوصاً بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ کیا ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صرف بیٹیاں ہی اپنی جوانی کو پہنچی، بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، تو میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طرح سے کی ہے، کون سا طریقہ تھا، کیا منہج تھا میرے نبی کا. میرے نبی نے کیا اپنی بیٹیوں کو جس طرح سے مسلمان اپنی بیٹیوں کو جدید تعلیم دیتے ہیں یا دلواتے ہیں، کیا میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو جدید تعلیم دلوائی، گھرداری سکھلائی، باہر کے معاملات بتلائے. انشاءاللہ بالتفصیل ہم ان باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے. اللہ میرے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، وہ مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور کوشش اور کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پائے تکمیل تک پہنچائے. وہاں پر مسجد کی بڑی اشد ضرورت ہے. کل بھی میرے بھائی نے پرسوں بھی مجھ سے بات کی تھی، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اور درپیش جتنی بھی مشکلات ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس مسجد کو آباد فرمائے۔ آپ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، وقت میں، صحت میں، جوانی میں، ایمان میں، تقوی میں اللہ مزید برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، تمام کے اوپر جو مسجد سے تعاون کرنے والے ہیں، آنے والے ہیں، مسجد کی انتظامیہ، امام، خطیب، خادم، اللہ تمام کے اوپر رحم و کرم نازل فرمائے۔ تمام کو اللہ عزت، عافیت، برکت، صحت، تندرستی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، آمین۔ اور دعا کیجیے ام سعد کے لیے، ہماری یہ بہن کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، عافیت، اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح شفیق با صاحب ہیں، لالا موسیٰ سے ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو بھی صحت عطا فرمائے۔ حکیم یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر ہم میں کوئی مریض ہے یا کوئی ہمارا عزیز دوست بھائی مریض ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم و کرم نازل فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔